اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی میرے تانبا سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، میں صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 89 نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شہزاد شاہ۔ آج ہم کلور شریف کے ایک ایسے ہونہار طالب علم حافظ محمد عمار ظہیر صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں تحصیل لیول، ضلعی لیول، ڈویژنل لیول پہ اردو مضمون نویسی میں پہلی پوزیشن اور صوبائی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ میں اپنی طرف سے اور پوری 89 نیوز نیٹ ورک کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس کو؟ میں بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع فراہم کیا ہے۔ میرا نام حافظ محمد عمار ظہیر ہے اور میرے والد محترم صاحب کا نام محمد ظہیر الدین صاحب ہے۔ اب میں گورنمنٹ ہائی اسکول کلور شریف میں زیر تعلیم ہوں اور میں 9th کلاس کا طالب علم ہوں۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ادارے کا نام بتائیں۔ میں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول کلور شریف کے پرائمری سیکشن سے حاصل کی اور وہاں کے اساتذہ کرام نے میرے ساتھ بہت محنت کرائی اور 5ویں کلاس میں میں نے بہت ہی اچھے نمبروں سے پوزیشن حاصل کی۔ اس مصروفیت دور میں قرآن پاک کس طرح حفظ کیا اور کتنا عرصہ لگایا، کہاں سے حفظ کیا اور استادہ کا نام بتائیں۔ یقیناً یہ بہت مصروفیت کا دور ہے اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے والد محترم کو بہت شوق تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو اور میں نے عارضی طور پر اسکول کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور حفظ کیا۔ میں نے آستانہ عالیہ طبہ کلور شریف سے حفظ کیا۔ میرے استاد گرامی کا نام، استاد صاحب کا نام قاری عزیز الرحمان صاحب ہے اور مجھے تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا حفظ مکمل کرنے میں۔ اردو مضمون نویسی میں تحصیل سطح پر، ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کی اور صوبائی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اپنی کارکردگی کے بارے میں بتائیں۔ وطن عزیز پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے نیب اور محکمہ تعلیم کی طرف سے مقابلہ جات کروائے گئے، جس میں اردو تقریر، انگریزی تقریر، اردو مضمون نویسی اور انگریزی مضمون نویسی شامل تھے۔ محترم دھرمیر شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول کلور شریف کی طرف سے اردو مضمون نویسی میں حصہ لینا ہے اور ساتھ ہی میرے والد صاحب کو حکم دیا ہے کہ آپ نے اس بچے کو مضمون لکھ کر دینا ہے۔ تو یہ مقابلہ تحصیل لیول، ضلع لیول، ڈویژن لیول اور صوبائی لیول پر منعقد ہوا۔ تحصیل اس میں 9th کلاس سے لے کر 12ویں کلاس کے طالب علم بھی شامل تھے۔ تحصیل لیول پر تقریباً 6 بچے 12ویں کلاس میں تھے اور تحصیل لیول پر جب میری فرسٹ پوزیشن آئی تو تمام اساتذہ کرام نے مجھے بہت داد دی اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ یقیناً یہ میرے والدین کے لیے بھی بہت خوشی تھی۔ چونکہ آپ کے والد محترم بھی ایک ٹیچر ہیں، تو بطور ٹیچر اور ایک والد ان کا کتنا رول ہے اس بارے میں؟ یقیناً میرے والد محترم ٹیچر بھی ہیں اور اساتذہ کرام بھی ہیں۔ اس میں میرے والد صاحب کا بہت رول ہے۔ انہوں نے مجھے مضمون لکھ کر دیا اور انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کرائی، مجھے گھر پر پریکٹس کرائی۔ ضلع لیول پہ بھی آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، تو اس کا بھی آپ احوال بتائیں۔ یقیناً 1 ہفتہ بعد ضلع لیول کا مقابلہ شروع ہوا۔ ضلع لیول پر ہمارا مقام گورنمنٹ ہائی اسکول میاں والی تھا۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو پہلے تیسری پوزیشن کا اعلان کیا گیا، پھر دوسری پوزیشن کا اعلان کیا گیا، پھر فرسٹ پوزیشن کا اعلان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی پوزیشن پر میں ہی تھا اور میرے والد صاحب بہت اس سے خوش ہوئے۔ وہاں پر بہت سے جج تھے، لیکن ان میں ایک جج جن کا نام عتیق الرحمان شاہ صاحب تھا،
وہ بہت ہی شفیق اور ہمدرد تھے. انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے داد دی. جب پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے والد صاحب ٹیچر ہیں تو ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے مجھے بہت داد دی، حوصلہ بڑھایا اور ڈویژن لیول کے لیے مجھے بہت سی باتیں بتائیں. آپ نے جو مضمون لکھا سنا ہے کہ آپ نے اس میں موقع مناسبت سے کچھ شعر بھی لکھے تھے، تو کیا آپ ہمیں وہ شعر سنانا پسند کریں گے؟ یقیناً. ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غادہ بنی ہوئی ہے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غادہ بنی ہوئی ہے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی. عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. ڈویژنل سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے. میں نے یہ میری ذاتی کامیابی نہیں بلکہ میرے والدین، اساتذہ کرام اور پورے میاں والی کی کامیابی ہے. میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں، یہ بہت فخر کی بات ہے. جب میں اسکول واپس آیا تو تمام اساتذہ کرام نے مجھے بہت داد دی اور مجھے اسمبلی میں اسٹیج پر بلایا گیا. وائس پرنسپل جناب سہیل ملک صاحب نے مجھے مالا پہنایا اور مجھے بہت داد دی، جس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا. صوبائی سطح پر آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی، تو اس بارے میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے صوبائی لیول پر بھی دوسری پوزیشن حاصل کی. یہ بہت مجھے پریشر تھا، بہت زیادہ میرا دباؤ تھا. جب میری دوسری پوزیشن آئی تو میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے. جب ہم لاہور گئے تو وہاں میرے چچا داد بھائی عزیز الحق صاحب نے بہت خوب مہمان نوازی کی. انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا. جتنے ٹائم ہم لاہور ٹھہرے رہے انہوں نے ہمارا خیال رکھا. اور جب ہم ڈویژن سطح پر صوبائی سطح پر جب میری دوسری پوزیشن حاصل ہوئی تو مجھے بہت پریشر تھا. جب پوزیشن حاصل ہوئی تو میں بہت خوش ہوا. آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آخر میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ محنت کرو، محنت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، محنت میں عظمت ہے. علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. دوسرا یہ کہ صرف محنت سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، والدین اور اساتذہ کا احترام بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمار ظہیر کے والد محترم محمد ظہیر الدین کلیار صاحب. تو آئیے اس کامیابی پر ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں سٹی 89 والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مصروفیت کے اس دور میں اتنا وقت نکال کر ادھر ہمارے پاس تشریف لائے اور بچے کا انٹرویو کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے. تو یہ جو کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے، یقیناً میں بچے کا والد ہوں تو ہمارے لیے تو یہ ایک خوشی کی بات یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوشی ہمیں یہ ہے کہ چونکہ میں اس ادارے میں ٹیچر بھی ہوں، گورنمنٹ ہائی اسکول کلوز شریف میں، تو اس سے ہمارے ادارے کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور اس بچے نے اپنی محنت کے ذریعے، اساتذہ کرام کی محنت کے ذریعے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. میرے جو اسکول کے ساتھی ہیں، بچے کی ٹیچر ہیں، ان سب نے بہت محنت کی ہے، بچے کو حوصلہ دیا ہے، اس کو داد دیا ہے، تبھی جا کر یہ ممکن ہوا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور میرے اسکول کے جو پرنسپل ہیں جناب محترم زرمین شاہ صاحب، وہ بھی بہت بڑے شفیق اور مہربان سر ہیں. تو وہ بھی بچوں کی اس طرح حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. تو
یعنی یہ ٹیم ورک کے طور پر نہ صرف ہمارے ادارے کا نام روشن ہوا ہے بلکہ پورے ضلع میاں والی کا، بلکہ پورے سرگودا ڈویژن کا نام اس نے روشن کیا ہے. تو یہ کامیابی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے. تو جب ہم تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ تمام کامیابیاں بڑی تھیں، لیکن ڈویژن لیول پر جب پوزیشن ہمیں حاصل ہوئی تو یقین کریں کہ علاقے کا جو اثر ہوتا ہے یا نمائندگی ہوتی ہے وہ بہت جو ہے بڑی بات ہوتی ہے. جو میاں والی سے اور لڑکے بھی گئے تھے، جب ان کی پوزیشن نہیں آئی تو انہوں نے جو اپنا، جب ہم نے پوزیشن حاصل کر لی ہمارے بچے نے، تو وہ اسی کو لے کر خوش ہو رہے تھے کہ میاں والی کے بچہ پوزیشن لے گیا ہے. اب یہ بچہ جو ان کا مشترکہ امیدوار تھا بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. پھر جب ہم نے ڈویژن لیول پر کامیابی حاصل کی تو ہمارے جو محترم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب ملک سعد رسول صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے پرنسپل جناب زرمین شاہ صاحب کو باقاعدہ مبارک دی، فون بھی کیا، میسج بھی کیا، اور وہ کہا کہ آپ کو اور آپ کے تمام سٹاف کو مبارک ہو کہ اتنے پسماندہ علاقے سے آپ کے بچے نے جا کر ادھر ڈویژن لیول پر اور دیگر ضلعی لیول پر کامیابی حاصل کی ہے. شاید اسی داد ہی کا نتیجہ تھا، اور یہی تمام چیزیں مل کر جو ہے نا اس نے بچے کا حوصلہ بڑھایا. اور پھر جب ہم لاہور گئے تو پھر جو ہے نا ادھر ہمیں بہت بڑی کامیابی، یقیناً پورے پنجاب کے بچے تھے، بہت ٹیلنٹڈ تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اور جو بچے ادھر مقابلے میں آئے ڈویژن لیول پر، صوبائی لیول پر، سب کے سب وہ قابل داد ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اتنے بڑے مقابلے میں بیٹھنا یا شرکت کرنا وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں صوبائی لیول پر بھی پوزیشن حاصل ہوئی. اس سے ہمارے ادارے کا، علاقے کا، ضلع میاں والی کا نام روشن ہوا. لوگوں نے، ادھر کے پرنسپل صاحبان نے، جتنے لوگ موجود تھے، ہمیں بہت زیادہ مبارکباد دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. شکریہ، بہت شکریہ. بے شک حافظ عمار ظہیر نے اس کامیابی پر نہ صرف اپنے ادارے، علاقے، بلکہ اپنے والدین کا بھی نام روشن کیا ہے. تو ایسے ہی طالب علم ہمارے قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کریں. یہی بچے کل قوم کے مستقبل کے ہیرو ہوں گے. آخر میں علامہ اقبال کا ایک کلام نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد عنوان پڑا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین مل جائے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. کیمرہ مین الطاف کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شہزاد شاہ، اور دیکھتے رہے ہمارا چینل سٹی 89 نیوز نیٹ ورک. اللہ حافظ.